سورہ بقرہ آیت نمبر 54، 55 اور 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 تلاوت کی ترجمہ پیش کیا۔ آئیے اب اس میں مختصر تفسیر پر غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے توبہ طلب کی تھی کہ میں جب کوہ طور پر 40 دن کا چلہ کرنے کے لیے گیا تو پیچھے سے تم نے معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، تم مشرک ہوئے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم توبہ کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اس توبہ کا ذکر کیا گیا ہے جو طریقہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور جو مجرم ہیں جنہوں نے پوجا کی ہے، جو مشرک ہیں، وہ کیا کریں، وہ راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ تو اب وہ سب لوگ جو تھے وہ اس پر راضی ہو گئے، کیونکہ وہ مسلمان تھے اور مرتد ہو گئے تھے، وہ سامری کی باتوں میں آ گئے تھے، باتوں میں آ کر ان کو احساس تھا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، ہم نے شرک کیا ہے۔ اسی لیے وہ اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے دنیا میں ہی راضی خوشی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہماری یہ سزا ہی ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے۔ تو لہٰذا جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، شرک سے محفوظ رہے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو اب قتل کریں۔ تو لہٰذا شام تک، یعنی صبح سے لے کے شام تک 70,000 لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ جب آپ دونوں بھائیوں نے معافی کی التجا کی، اس پر پھر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ شہید ہوئے اور باقی سب کو بخش دیا گیا، یعنی کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور جو مرتد ہے اس کی سزا کیا ہے، قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا تھا، یعنی کہ شرک کر کے بغاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا باغی جو ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ، یعنی کہ ان کا کتنا بڑا یہ جرم تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، مجسمہ سازی جو کہ حرام ہے انہوں نے وہ کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی، تو بچڑے کی جو پوجا کر کے مشرک ہوئے۔ تو یہ ظلم جو تھا یہ آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ترین تھا، کیونکہ یہ افعال ان سے بھی بعد امام سرزد ہوئے، اسی وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے، لیکن فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ایمان کا خاتمہ کر دیں۔ لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تو خیر آپ کی دعا سے جب آپ دونوں نبیوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا فضل ہے، اور یہ ان کے لیے قتل کا کفارہ بن گیا۔ یہ توبہ جو تھی قتل کا کفارہ بن گئی اور وہ شہید قرار دیے۔ یعنی کہ نبی جو ہیں، انبیاء جو ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو نہ کہ صرف گناہ اور جرم معاف ہو جاتے ہیں بلکہ بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا
اِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نُؤْمِنَ لَکَ، یعنی کہ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے. یعنی کہ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں. چنانچہ سے موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے. تو وہاں جا کر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے جب اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ خدائے برتر کو اعلانیہ نہیں دیکھ لیں گے. اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب جو ہیں وہ وہیں پر ہی ڈھیر ہو گئے، مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان 70 کے 70 افراد کو دوبارہ سے زندہ فرما دیا. آپ یہ دیکھ لیں اس آیہ مبارکہ میں پھر انبیاء علیہ السلام کی شان ظاہر ہو رہی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل کو ہلاک کیا. 2 پوائنٹس آیہ مبارکہ میں ملتے ہیں. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی، گستاخی، دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ ان کو دیکھنے کا مطالبہ کہ ہم اس وقت نہیں دیکھیں گے. تو ابھی شاید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کسی نبی کی گستاخی میں اور کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی بیان کی جا رہی ہے. تو اب دیکھیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والوں کو یہاں پر آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں ترک ادب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. بڑے آرام سے لوگ جو ہیں بڑے بڑے سوالات اٹھا دیتے ہیں اپنی جاہلیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی کہ علم غیب کے بارے میں بحث کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور کئی معاملات ہیں بڑی یعنی کہ وہ بے ادبی کر بیٹھتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا ایمان ہی چلا جائے گا تو ہم اس کی یعنی کہ ہمارے پاس ایک مسلمان کے پاس ایمان ہی ہوتا ہے جو دنیا سے لے کر جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گستاخی اور بے ادبی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. عام عوام علماء کو سن کر یعنی کہ اس پر وہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ چیز کہی ہے تو اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے. خود نہ علم سیکھنا ہے اور نہ دوسروں کو سیکھنے دینا ہے، نہ خود جاننے کی کوشش کرنی ہے، لیکن گستاخی اور بے ادبی اور زبان درازی میں بہت بڑھ جاتے ہیں. اس آیہ مبارکہ سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کیسے سزا دی اور کس طرح آپ کی دعا قبول بھی کی گئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 57، 58، 59. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العلی العظیم. اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا ایک سے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے. صدق اللہ العظیم. پیاری بہنوں، آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 57، 58 اور 59 پیش کی، ترجمہ پیش کیا. اس کی مختصر ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں. فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے. کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے اور اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو. مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ. مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. تو شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی
لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے، شکوے کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ اور نہ غلہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ چلتا تھا۔ اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو ان کے لیے چاند کی طرح روشن بھی ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال بھی نہ بھرتے تھے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ اب اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کرام ہیں، ان کے ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو کے بقدر یعنی کہ مقدار کے مطابق اترتی تھی، اور لوگ ان کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ اور بعض مفسرین جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کی اور ان پر احسان فرمایا۔ یہ 2 اقوال ہیں۔ باقی سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں یہ ایک قول ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی، تو جمعہ کو دگنی آتی۔ حکم یہ تھا کہ جمعہ کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ تو بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند ہو گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ذخیرہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے اور رزق کے نقصان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جب آپ کوئی چیز ضرورت سے زیادہ جمع کر لیتے ہیں اور دوسروں کا حق بھی روک لیتے ہیں اور وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ اسی ناشکری کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یعنی کہ اس شہر سے بیت المقدس سے مراد ہے یہاں پر نا، اور اریحا جو بیت المقدس کے قریب تھا جس میں عمالقہ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے، وہاں غلے میوے بکثرت سے پائے جاتے تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا جا رہا ہے، اس دروازے سے داخل ہونا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، جھکتے ہوئے داخل ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے حطۃ کہتے جائیں، یعنی کہ حطۃ کا جو لفظ ہے یہ کلمہ استغفار تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، دونوں حکموں کی مخالفت کی، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بال گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور توبہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی یہ تھا کہ بال میں دانا۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بے ادبی کی۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے کا حکم دیا تھا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونے کا، شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں لفظ جو ہے الٹ دیا اور نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ طاعون کی صورت میں مسلط فرمایا، اور اس سے ہزاروں اسرائیلی جو تھے وہ ہلاک ہوئے۔ پھر جو ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 59 میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ٹھیک ہے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، یعنی کہ بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک ساتھ میں یعنی کہ ایک گھڑی میں 70,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر جو طاعون کا ذکر کیا گیا ہے،
اس سے متعلق ہم احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب تعاون کا مرض ابھی حال ہی میں جو گزرا ہے، کووڈ تھا، آیا تھا جس کو ہم کرونا کہتے ہیں، تو وہ جو آیا تھا تو اس کو بھی ایسے مرض کو بھی تعاون کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے بارے میں کیا روایات ہیں، کیا حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ تعاون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہٰذا جب کسی جگہ تعاون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم تعاون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ تعاون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ، نہ وہاں سے بھاگو، اپنے شہر سے جاؤ تعاون سے بچنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ تم جو ہے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور نہ جہاں پر ہو وہاں جاؤ، بس جہاں پہ ہو وہیں ٹھہرے ہو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعاون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں تعاون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ ایسے جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعاون کے بارے میں عرض کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تعاون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو تعاون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ آئیے اب ہم اس کی مختصر تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں، تفسیر پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ آپ دیکھیے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ذکر اس وقت کا ہے جب طیہ کے ریگستان میں بنی اسرائیل تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کی، کیونکہ پیاسے تھے بہت زیادہ، ریگستان تھا، پانی نہیں تھا کہیں بھی، تو پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ تو تب پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ فلاں پتھر پر عصا مارو، اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، جس کا ذکر اس قرآن پاک کی آیہ مبارکہ میں ہے۔ اب یہ جو چٹان تھی یہ اب بھی جزیرہ نما سینا جو ہے اس میں موجود ہے۔ یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند ہے اور آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 کونوں والا پتھر تھا، یعنی کہ اس کے 4 کونے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ پتھر بیل کا سر جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا، جہاں اترتے رکھ لیتے، عصا مارتے ہی اس میں سے نہریں بہنا شروع ہو جاتی۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا
ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھی۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ 12 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ سنبھال لیا تھا۔ یہاں پر اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے اگر ہم اس کو بھی پیش نظر رکھیں تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پتھر، یعنی کہ آپ نے جب عصا مارا اللہ کے حکم سے تو پتھر سے چشمے بہہ گئے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مبارک انگلیاں جو تھیں ان سے چشمے بہہ گئے تھے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا تھا جب حدیبیہ میں انگلیوں سے بہنے والے پانی سے 1500 صحابہ نے وضو کیا تھا۔ تو حضرت بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے 70 صحابہ سے فرمایا کہ اسی طرح ایک مرتبہ یہی صورت مقام میں زورا پر پیدا ہو گئی تھی اور 70 صحابہ نے وضو کیا تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں انعام کے ذکر کر کے فرمایا کہ انعام سے فائدہ اٹھاؤ، خوب کھاؤ پیو مگر فساد نہ پھیلاؤ، اس کرم پر شکر ادا کرو، چاہے شکر ادا کریں فساد نہ کریں۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہمیں جو نقطہ ملا وہ یہ ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور آپ نے پتھر مارا، چشمہ جاری ہوا، 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری کیے۔ اب اس سے بڑا معجزہ نہیں کوئی ہو سکتا۔ اس کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی رواں فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں مبارکوں سے یعنی کہ چشمے جاری فرمائے۔ پتھر تو فرماتے ہیں کہ آلریڈی زمین کی جنس سے ہے، اس سے تو چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوست سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت اس واقعے پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں 5 آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں 5 آب رحمت کی ہیں جاری واہ 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 واہ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں لوگوں کا جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استعانت کرنا یعنی کہ مدد طلب کرنا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے لیے مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت ملتا ہے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی فرمائی۔ تو ان میں سے میں یعنی کہ 1-2 واقعات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پا گئے، یعنی کہ فوت ہو گئے اور ان پر قرض تھا۔ فرماتے ہیں فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی غرمائہ ان یدعوا من دینہ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی، انہوں نے ایسا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا تم جاؤ ہر قسم کی کھجوروں کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھیریاں بنا دیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیغام بھیج دیا۔ آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھیں جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت سالم بن ابی جعدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا۔
جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے جسے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا۔ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ پیاری بہنوں، انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکالیف دور فرمائی، اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائی۔ حدیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد۔ یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہیں ہرنی داد۔ ہاں اسی در پر شترانے ناشاد گلے رنجو انا کرتے ہیں۔ ہاں اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنجو انا کرتے ہیں۔ کلو واشربو، ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ اب یہ حکم ہر امت کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی کہ رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے حرام کھانے کھا کر خود اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گھیوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ بہت کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک اور عمل کو انہیں یاد دلایا ہے کہ تم نے من و سلوہ کے بجائے زمین سے اگنے والی چیزوں کا مطالبہ کیا، حالانکہ من و سلوہ اعلیٰ شے تھی اور تم نے اس کے بدلے میں ادنا شے مانگی۔ زمین سے اگنے والی چیزوں کے لیے تمہیں محنت کاشت کا دکھ اٹھانا ہوگا۔ تم نے زندگی کا اصل مقصد کھو دیا اور عارضی قسم کے مطالبات شروع کر دیے، روحانی غذاؤں کی بجائے جسمانی خورد و نوش پر مائل ہو گئے۔ تمہیں چاہیے کہ تھا کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی اطاعت کرتے،
چنانچہ اس سرکشی کے باعث ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی۔ پیاری بہنوں، بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں، عزت دیں تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھا نہیں پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہتر کے طالب رہتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، باہمت ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب و مقصود ہوتے ہیں اور پسند ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کر کے یہاں ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات جو ہیں وہ بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اب اس میں جو ایک واقعہ ہے وہ یہ بنی اسرائیل کا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس جگہ کی ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو تم پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہی چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر تھا یا کوئی اور شہر تھا۔ آپ دیکھیے یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساگ ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی، ان کا جو مطالبہ تھا وہ گناہ نہیں تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا یہ نیچی اور گھٹیا سوچ تھی، پست خیالی تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تھی۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان تباہ پستی ہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کی اور بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلہ کی، یعنی کہ پورا جو تھا وہ ظہور ہو رہا تھا، ظاہر کر دیا گیا کہ بنی اسرائیل والے کتنے کم ہمت اور کتنی گھٹیا سوچ رکھنے والے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کس قدر باہمت اور بلند ہمت انبیاء ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے ان کو عیاں فرمایا۔ آپ دیکھیے جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو نسبت ہوتی ہے، جو سنگت ہوتی ہے، جو صحبت ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب انسان کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھتا ہے، کسی عالم دین کی صحبت اختیار کرتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ اللہ والا جو مقبول بارگاہ ہو، جب اس کی صحبت میں آتا ہے تو اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، بدلنے چاہیے۔ بدلنے کے لیے ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، غور و فکر کرنا چاہیے ہوتا ہے، اور سوچ کو بدلنا پڑتا ہے، گھٹیا پن سے نکلنا پڑتا ہے، ہمت اور حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی جو یہودی تھے ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ جب آپ کسی کے منظور نظر ہوتے ہیں، جب آپ کسی کی صحبت میں ہوتے ہیں اور اس کی آپ مخالفت کر بیٹھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ دلی محبت اور مخلص ہوتا ہے آپ کے ساتھ، جب آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے لیکن آپ مخالف ہیں اس کے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا۔ ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو تھے ان کو رسوا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر بھی رسوائی جو ہے مسلط کر دی، اپنا غضب مسلط کر دیا۔ اب یہ جو غضب تھا
وہ اس یعنی کہ غضب کا جو باعث تھا وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی تھی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئی تھیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے دین کی جو صلاحیتیں ان کے اندر تھیں وہ ان سے چھین لی تھی. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا، تو انہوں نے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت شعیہ علیہ السلام کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ سے خود یہ قاتل بھی تھے نہیں بتا سکتے تھے، اور انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تھا. آپ دیکھ لیجئے بنی اسرائیل جو تھے ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ عباس جو ہیں وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 انبیاء کرام کو شہید کرتا تھا. ایک دن میں 300 انبیاء کرام، یعنی کہ ان کی پرانی یہ روش ہے کہ یہ یعنی کہ قاتل ہیں، انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے. اب تک بھی ان کا سلسلہ یہی چل رہا ہے. یہ امت مسلمہ کے علماء کے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے دشمن ہیں. اسی لیے حکم یہ ہے کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ، لیکن ہم مسلمان ان کو پسند کرتے ہیں. پسند کرنے کا مطلب یہ کیا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہماری جو دلی رجحان ہے وہ ہمارے لباس میں، ہمارے کھانے پینے کے انداز میں، ہماری سوچ اور خیالات میں نظر آتا ہے، پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے جس طرف ہم مسلمان نکل گئے ہیں الا ماشاء اللہ. اب ان کا کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایک دن میں 300 انبیاء کرام کو شہید کر دیتے تھے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں 700 انبیاء کرام کو شہید کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو اور وہ جو گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا ہو. اب دیکھ لیجئے یہاں پر ہمیں ایک شبہ کا جو ازالہ ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہود پر ذلت اور فقر اور تنگ دستی مسلط کر دی، مگر وہ دنیا کی امیر ترین قوم ہے. یہ قرآن پاک میں تو یہ ہے نا کہ ہم نے ذلت اور رسوائی ان کے اوپر جو ہے فقر وہ مسلط کر دیا، لیکن یہ تو دنیا کی یعنی کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم ترین لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر ہمیں اسلام نظر آتا ہے. ایک مسلمان بات کرتے ہوئے بڑے آرام سے یہ کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ امیر ترین قوم ہے. اس کے لیے یعنی کہ یہ ہے کہ گو یہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت رکھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہود یورپ کی جگہ جس جگہ بھی آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہیں مفلسوں کی تناسب بڑا ہوا ہے. یعنی کہ مفلسی کا جو تناسب ہے وہ وہاں پہ بڑھا ہوا ہے. پھر ہم جو ہے ایک اور بات پر دھیان دے لیں اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ پاک جو ہمیں عطا کرے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے. نعمت پر شکر اور بلا پر صبر، یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو اطاعت گزار ہوتے ہیں ان کا شیوا ہوتا ہے. اور گناہ کی یعنی کہ نتیجے میں ہمیں طاعات اور عبادات کی روحانی لذتیں جو ہیں باقی نہیں رہتی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر ہمیں عبادات میں لذت نہیں ملتی. آج ہماری عبادات کا خشوع و خضوع ختم ہو گیا ہے، دلوں کا سکون ختم ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا ہمیں مسلمان کرنوں میں پیدا فرمانا، مسلمان پیدا فرمانا، آقا کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمانا، آپ کو وہ کتاب دی جو آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا. ہمارے گھروں میں کتاب ہے پھر بھی ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم ناشکریوں کے عروج پر ہیں، بے صبری ہے اور اس کے بعد بے چینی اور بے سکونی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادات سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جس طرح کا معاملہ فرما رہا ہو تو چاہیے کہ اس پر راضی رہنا، انسان راضی رہے. جو نعمت مل رہی ہو
اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہ کرے بلکہ توکل قائم رکھے اور اپنے کسب پر تکیہ نہ کرے اور صاحب کسب ہو تو ترک اسباب نہ کرے۔ اگر سائل کو اعلیٰ نعمتوں سے نوازا جا رہا ہو تو ادنا کی خواہش نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی قربت کی لذت میسر ہو تو شہوت نفسانی کی طرف رغبت نہ کرے، ناشکری متصور ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت مل رہی ہے، قرآن جیسی نعمت کسی کو مل رہی ہے، گھر بیٹھے دعوت دی جا رہی ہے، گھر بیٹھے سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ہیلے اور بہانے، ناشکریاں، جھوٹ، باتوں میں ملاوٹ یہ عام پائی جا رہی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت مل سکتی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے دین سکھایا جا رہا ہو، آپ کی گھر بیٹھے آپ کے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، آپ کے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور آپ جھوٹ سے، لیت و لال سے اور یعنی کہ ہیل و بہانوں سے کام لیں اور اپنے نفس کی سستی کا شکار ہو جائیں۔ دنیا بھر کے تو کام آپ دوڑ دوڑ کر سارا دن کریں اور دین اور اسلام کے لیے آپ کی ناشکری کا یہ عالم ہے کہ آپ یہ بات بڑے آرام سے کہہ دیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں، میری صحت ٹھیک نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ شہوت نفسانی کی طرف رغبت نہ کرے اور یہ ناشکری یعنی کہ متصور ہوگی۔ اس کے نتیجے میں اس پر روحانی ذلت مسکنت مسلط کر دی جائے گی، جس پر حب الہی کا لباس اتار کر اس کے دل کو حب دنیا کا لباس پہنا دیا جائے گا اور رضا کا لباس اتار کر حرص کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ جب انسان یعنی کہ دنیا کی خواہش کرنے لگتا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ دنیا ہی دنیا اس کی چاروں طرف کر دی جاتی ہے اور ذلت اور رسوائی کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے اور اس کو دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، دین سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا لباس اتار دیا جاتا ہے، تقوی کا لباس اتار دیا جاتا ہے، روحانیت ختم کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا بظاہر کسی چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے، وہی بڑے گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ نافرمانی اور حد اطاعت سے تجاوز کرنا پکے بعد دیگر کے کئی گناہوں کے باعث بنتا ہے، حتیٰ کہ صغائر سے بڑھ کر کبائر تک نوبت آ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اب اس مثال سے ہمیں یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جاتا ہے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی شان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصودان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، نہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنے سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب یعنی کہ غصے میں بلکہ سزا کا مستحق ہوگا۔ تو کیونکہ اس بادشاہ نے حکم دیا تھا، اب اس خط کو پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا گیا، تو قرآن پاک بھی پیاری بہنوں اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ حکم پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جو پستی کا شکار ہیں اس کی صرف وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنا عہد توڑتے ہیں۔ آپ دیکھو بعض لوگ یہ کہ ان کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کو پہاڑ سر پر کھڑا کر کے ایمان لانے کو کہا گیا، تو یہ اکراہ یعنی کہ کراہت دین میں یعنی کہ جبر کیا گیا، حالانکہ یہ جبر نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے عہد کے لیا تھا، انہوں نے مجبور کیا تھا، ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک مکمل کتاب دی جائے جس پر تفصیل ہو ہماری عبادات کی، ہماری شریعت کی،
تو جب وہ کتاب ان کو توریت کی صورت میں دی گئی، اس پر عمل نہیں کیا، تب پھر ان کے اوپر یہ یعنی کہ عذاب مسلط کیا گیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے عہد توڑنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہیں برباد کر دیا جائے، مگر ہمارا کرم اور فضل پھر بھی تمہارے ساتھ رہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی اس عہد شکنی میں آتا ہے۔ پھر بھی ہمارا فضل ہے کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب مسلط نہیں کیا، حالانکہ پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ فوراً عذاب اتر آتا، مگر تمہاری اس سرکشی کی سزا کو قیامت کے دن تک ملتوی کر دینا بھی ہماری رحمت و فضل